الگ ملے گا
कार्बन सोर्स के सकीना जिस दम के मस्त सूखे उठा के अमू के पास लाई सकीना जिस दम के मस्त सूखे उठा के अमू के पास लाई और कहा के मती होती दिन से के पानी देता नहीं देखा सेवा तुम्हारे ये हाल अपना किसे दिखाऊं भला बताओ अरे भतीजी वारे चचा तुम्हारे कहीं से पानी मिले तो लाओ सकीना जिस दम शहीदों के बनाए न गए और कुछ लोग फातिहा
اپنے غم کو بھول کر روتے ہیں جو شبیر پہ، اپنے غم کو بھول کر روتے ہیں جو شبیر کو، ان کے اشکوں کے لیے جنت سے آ جاتی ہے ماں، شکریہ ہو ہی نہیں سکتا کبھی ماں کا ادا، مرتے مرتے بھی دعا جینے کی دے جاتی ہے ماں۔ فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، مولانا و مولا الثقلین محبوب رب المشرقین، جد الحسن والحسین بالقاسم محمد، وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین، الذین اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهیرا۔ ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم، المنحرفين عنهم والشاكين فيهم من الآن إلى قيام يوم الدين، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، من يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا وله عذاب مهين۔ صلوات بالله۔ حضرت گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے مرحومہ قمر جہاں بنت سید نواب حسین مرحوم کی روح کو احسان فرما دیجیے۔
ایک صلوات میرے محمد حضرات، اگر جسارت نہ ہو تو پہلے ہی آپ حضرات کو زحمت دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو فاصلے ہیں ان کو تھوڑا سا ختم کر لیں، چونکہ یقیناً بعد میں جو ہیں آنے والے آئیں گے، آپ کو آگے آنا ہی پڑے گا، لہذا بہت مؤدبانہ گزارش ہے آپ کی خدمت میں، تھوڑا سا آگے تشریف لائیے، یہ جگہ کافی خالی رہتی ہے، مجلس کا ماحول بھی تھوڑا سا مرتب ہو جائے گا اور یہ فاصلے بھی ختم ہو جائیں گے، آنے والوں کو بھی جگہ بھی مل جائے گی۔ ایک صلوات میں محمد بس میں اس سے زیادہ جسارت نہیں کر سکتا، ایک اور صلوات میں محمد۔ میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس میں خالق کائنات انتہائی سخت لہجے میں گناہ کرنے والوں کے عذاب کو بیان کر رہا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے من یعص اللہ ورسولہ، جو اللہ کی معصیت کرے اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، جو حدود الہی کو پامال کرے، يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا، خدا ایسے انسان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے حوالے کرتا ہے، وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور اس کے لیے شرمناک عذاب ہے، ذلیل کرنے والا عذاب۔ آیت کا سخت اور تند لہجہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ خالق کائنات گناہ گاروں اور معصیت کاروں کے ساتھ کیا معاملہ کرنے والا ہے۔ انسان گناہ کیوں کرتا ہے؟ گناہ کے اسباب کیا ہیں؟ گناہ کا ریزن کیا ہے؟ آیات اور روایات کے تناظر میں یہی موضوع گفتگو ہے۔ اسی موضوع کے ذیل میں کچھ معروضات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے ہیں، بشرطے کہ آپ حضرات نے توجہ کی اور صلوات سے سہارا دیتے ہیں۔ موضوع انتہائی خشک ہے، اس بات کا مجھے احساس ہے، لیکن الحمدللہ ارباب علم و فہم یہاں موجود ہیں۔ کوشش کروں گا کہ جلدی جلدی کچھ باتیں آیات اور روایات کے تناظر میں آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ عزیزان محترم، اللہ نے انسان کو بھی خلعت وجود عطا کیا، حیوانات کو بھی پیدا کیا اور ملائکہ کی بھی خلقت کی۔ اللہ نے حیوانات کو صرف شہوانی قوت عطا کی، حیوانات کو صرف قوت شہوانی عطا کی، ملائکہ کو قوت آسمہ عطا کی، لیکن جب انسان کو خلق کیا تو قدرت نے جھوم کر کہا فتبارک اللہ احسن الخالقین، وہ ذات وہ ہے جو بہترین خلق کرنے والا ہے۔ اللہ نے اس انسان کو خلق کرنے کے بعد تاج اشرفیت نہ حیوانات کو دیا نہ ملائکہ کو دیا، بلکہ اس انسان کے سر پر تاج اشرفیت سجایا۔ تمغہ اشرفیت اس انسان کے سر پر سجایا۔ توجہ کیجئے گا کیوں؟ حیوانات کو قوت شہوانی عطا کی، ملائکہ کو قوت آسمہ عطا کی، لیکن اس انسان کو قوت شہوانی بھی عطا کی، قوت آسمہ بھی عطا کی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی حیوان، کوئی جانور اچھا کام انجام نہ دے تو تعجب نہیں ہونا چاہیے۔
کوئی فرشتہ برا کام انجام نہ دے تو بھی تعجب نہیں ہونا چاہیے، لیکن اگر یہ انسان برا کام انجام دے تو تعجب ہونا چاہیے، اچھا کام انجام نہ دے تو تعجب ہونا چاہیے۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ چونکہ اللہ نے اسے قوت شہوانی بھی عطا کی، قوت آسمہ بھی عطا کی۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ حیوانات قوت شہوانی کے مالک ہیں، ملائکہ قوت آسمہ کے مالک ہیں، لیکن یہ انسان ہے جس کو اللہ نے قوت شہوانی اور قوت آسمہ دونوں عطا کی۔ اب اگر اس انسان کی قوت آسمہ اور قوت شہوانی میں جو تضاد اور جو جھگڑا ہوتا ہے ہمیشہ، اگر قوت شہوانی قوت آسمہ پر غالب آ جائے تو یہ انسان حیوانات سے بدتر ہو جاتا ہے، لیکن جب اس انسان کی قوت آسمہ قوت شہوانی پر غالب آ جائے تو یہی انسان مسجود ملک بن جایا کرتا ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ لیکن قوت شہوانی غالب کیوں آتی ہے؟ انسان گناہ کیوں کرتا ہے؟ انسان معصیت کیوں کرتا ہے؟ یہ میرا موضوع گفتگو ہے، جلدی کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنی۔ انسان گناہ کیوں کرتا ہے؟ آپ توجہ کریں، علماء کرام یہاں موجود ہیں۔ آیات اور روایات کے تناظر میں 4 چیزیں گناہ کا سبب ہیں، 4 چیزیں سبب بنتی ہیں کہ انسان گناہ کرے، انسان معصیت کرے۔ پہلا سبب ہے جہالت، علم کا نہ ہونا۔ مولا امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں الجہل فساد کل امر، جہالت ہر برائی کی جڑ ہے، جہالت ہر گناہ کا سبب ہے، جہالت ہر معصیت کا رزن ہے۔ جس معاشرے میں جہالت ہوتی ہے وہ اس معاشرے میں گناہ کثرت سے ہوتے ہیں۔ جیسے جیسے انسان زیور علم سے کردار کو سجاتا چلا جائے گا، خود بخود گناہوں سے دوری اختیار کرتا چلا جائے گا۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ پہلا سبب، گناہ کا پہلا سبب ہے جہالت۔ اب اندازہ کر سکتے ہیں، ان آیات اور روایات کو دیکھیں، انالائز کریں، تجزیہ کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا اہم ترین سبب گناہ کا ہے جہالت۔ جب انسان جاہل ہوتا ہے، جب انسان دولت علم سے محروم ہوتا ہے، آسانی سے گناہ کرتا ہے، خدا کی معصیت کرتا ہے۔ قرآن نے بھی اس مسئلے کی طرف اشارہ کیا۔ برادران یوسف سے خطاب ہوتا ہے، قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ واذ انتم جاہلون۔ تم جانتے ہو کہ تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا؟ برادران یوسف سے خطاب ہے۔ تم جانتے ہو کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا؟ اگر تمہارے وجود میں جہالت نہ ہوتی تو کبھی بھی یوسف کے ساتھ وہ نہ کرتے جو تم نے انجام دیا۔ یعنی جو کچھ کیا وہ جہالتوں کی بنیاد پر کیا۔ بنی اسرائیل جناب موسیٰ کے ساتھ گزر رہے ہیں، قریے سے گزرا، مشرکین کی بستی ہے، دیکھا مشرکین بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، ان کے سامنے ناچ رہے ہیں، گا رہے ہیں، چڑھاوا چڑھا رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں، مستی کر رہے ہیں، اپنے بتوں کی عبادت بھی کر رہے ہیں ناچ گانے کی شکل میں۔ انہیں بڑا اچھا لگا۔ کیوں اچھا لگا؟ اس لیے کہ وجود میں جہالت تھی، علم سے دوری اختیار کیے ہوئے تھے۔ فوراً آرزو اور تمنا کی، کیا؟ قالوا یا موسیٰ، بنی اسرائیل کا مطالبہ جہالت کی بنیاد پر، قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہا۔ موسیٰ تم نے ہمارے لیے عجیب و غریب خدا بنا دیا، دیکھو ان کا خدا دیکھو کتنا اچھا خدا ہے۔ توجہ کیجئے گا، قرآنی آیت ہے، علماء موجود ہیں۔ موسیٰ ہمارے لیے بھی ایسا خدا بناؤ جیسے ان کفار کا خدا ہے۔ کیسا خدا ہے کفار کا؟ بت بنائے، طاقوں پر سجا دیا۔ موسیٰ نے کس خدا کا تصور پیش کیا؟ یہ طاقوں پر سجے ہوئے بت خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ناچ رہے ہیں، گا رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں، غصب کر رہے ہیں، گناہ انجام دے رہے ہیں، یہ خاموش تماشائی۔ جب بنی اسرائیل نے دیکھا کہ بھئی کتنا اچھا خدا، اتنی آزادی، مزے ہی مزے،
خدا بیچارہ خاموش تماشائی بنا بیٹھا ہے کہ موسیٰ نے ہمیں پھنسوا دیا، ایسے کو بنا دیا خدا کہ جو آنکھ نہیں رکھتا لیکن دیکھتا ہے، زبان نہیں رکھتا لیکن بولتا ہے، ہاتھ نہیں رکھتا لیکن ٹوکتا ہے۔ موسیٰ نے ایسے کو خدا بنا دیا، لہذا کہا موسیٰ ہمارے لیے بھی ایسا خدا بناؤ جیسے ان کا خدا ہے۔ ہمیں بولتا خدا نہیں چاہیے، ہمیں بھی خاموش خدا چاہیے۔ گویا مزاج کفر یہ ہے کہ جو بولتے ہوئے پر خاموش کو ترجیح دیتا ہے۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ ذرا پیچھے والے بھی صلوات بھیج دیں تاکہ ثواب میں شریک ہو جائے۔ موسیٰ ہمارے لیے بھی ایسا خدا بناؤ جیسے ان کا مشرکین کا خدا ہے۔ جناب موسیٰ کہتے ہیں قال اذ انتم قوم تجہلون، اگر تمہارے وجود میں جہالت نہ ہوتی تو کبھی بھی اس طرح کا مطالبہ نہ کرتے۔ تو جہالت سبب بنتی ہے کہ انسان گناہ کرے، جہالت سبب بنتی ہے کہ انسان معصیت کرے۔ علم سے دوری ایک ریزن ہے کہ انسان خدا کی معصیت کرے۔ چنانچہ امام زین العابدین امام سجاد علیہ السلام صحیفہ سجادیہ ارشاد فرماتے ہیں انا الذی بجہلہ عصاک، معبود یہ بندہ وہ ہے کہ جس نے اپنی جہالت کی بنیاد پر تیری معصیت کی ہے، اپنی جہالت کی بنیاد پر گناہوں کا مرتکب ہوتا ہے۔ ایک اور روایت اور جلدی سے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جہالت سبب بنتی ہے کہ گناہ کرتے۔ پیغمبر فرماتے ہیں الجاہل والمیت صبیان، جاہل اور مردار ایک جیسے ہوتے ہیں۔ جاہل کو پیغمبر نے مردار سے تشبیہ دی۔ مردہ یا رسول اللہ آپ مردے سے کیوں تشبیہ دے رہے ہیں؟ یہ وجہ شباہت کیا ہے؟ کہا ذرا مردے پر غور کرو، آپ مردے کو دیکھیں، وجہ شباہت کیا ہے مردے میں اور جاہل میں؟ جب انسان کی روح قبض ہو جاتی ہے، جب تک اس کے بدن میں زندگی کی حرارت باقی رہتی ہے، جب تک اس کے بدن میں گرمی باقی رہتی ہے، تب تک آپ اس کے ہاتھ کو سیدھا کرتے ہیں، پیر اگر مڑا ہوا ہے تو پھر پھیلا سکتے ہیں، سر ادھر ہے تو ادھر کر سکتے ہیں، ہاتھ ٹیڑھا ہے تو سیدھا کر سکتے ہیں، جب تک حرارت باقی ہے۔ لیکن ادھر حرارت زندگی ختم ہوئی، ادھر یہ مردہ ہوا، اب اگر ہاتھ ٹیڑھا ہے تو سیدھا نہیں ہو سکتا، پیر ٹیڑھے ہیں تو سیدھے نہیں ہو سکتے، گردن ادھر ہے تو ادھر نہیں ہو سکتی۔ گویا مرنے کے بعد جسم میں ایک اکڑ آ جاتی ہے۔ اب پیغمبر کیا کہتے ہیں؟ الجاہل والمیت صبیان، جاہل اور مردار ایک جیسے ہوتے ہیں، جاہل اور مردار ایک جیسے ہوتے ہیں۔ پیغمبر یہ کہنا چاہتے ہیں اگر تمہارے سماج میں کوئی زندہ ہو لیکن اس کے اندر اکڑ پائی جاتی ہو تو اسے زندہ نہ سمجھنا بلکہ ہمارے نزدیک وہ مردہ ہے۔ صلوات بھیجے محمد۔ جہالت سبب بنتی ہے، پہلا سبب جہالت سبب بنتی ہے کہ انسان مرتکب گناہ ہو، غرور، تکبر، گناہ کبیرہ ہے۔ توجہ کیجئے گا۔ اچھا، آپ ہو سکتا ہے کسی نوجوان کے ذہن میں یہ بات آئے، یہ سوال آئے اور آنا بھی چاہیے کہ بھئی یہ جہالت ایک سماجی برائی ہے، ایک معاشرتی برائی ہے، اس کا گناہ سے کیا تعلق ہے، اس کا گناہ سے کیا کانٹیکٹ ہے؟ توجہ کیجئے گا، مثال کے ذریعے اپنی بات واضح کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے، مسلم عقیدہ ہے کہ معصوم گناہ نہیں کرتا، بالکل مسلم عقیدہ ہے یہ، اس عقیدے میں کسی قسم کی کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ معصوم گناہ نہیں کرتا۔ کیوں معصوم نہیں گناہ کرتا؟ کبھی آپ نے غور کیا، کبھی سوچا کہ معصوم گناہ کیوں نہیں کرتا؟ اس لیے کہ معصوم عصمت کی چہار دیواری کے حصار میں ہوتا ہے، اور عصمت کا لازمہ علم ہوتا ہے۔ توجہ کیجئے گا، عصمت کا لازمہ علم ہوتا ہے۔ اس
علم کی بنیاد پر معصوم گناہ نہیں کرتا۔ توجہ، کیسے معصوم گناہ کیوں نہیں کرتا؟ چونکہ معصوم عالم ہوتا ہے، ہر شے کا عالم ہوتا ہے، عصمت کا لازمہ ہے اس علم۔ اب غور کیجئے، جہالت صرف معاشرتی برائی نہیں ہے، سماجی برائی نہیں ہے، جہالت گناہوں کا سبب ہے۔ ایک انسان اس امام باڑے کی چھت پر گیا یا اپنے مکان کی چھت پر گیا، اس نے اوپر سے نیچے دیکھا، کافی فاصلہ ہے، توجہ کیجئے گا، اس نے چاہا کہ خود کو نیچے گرا دے، توجہ کیجئے گا، کسی نے اس کا ہاتھ نہیں روکا ہے، کسی نے اس کو باندھ کے نہیں رکھا ہے، یہ صاحب اختیار ہے، اس میں طاقت بھی ہے، اس میں قدرت بھی ہے، اس کو اختیار بھی ہے، یہ چاہے تو خود کو نیچے گرا سکتا ہے لیکن نہیں گراتا۔ اگر گراتا ہے تو دو صورت ہوتی ہے، یا تو خودکشی کا ارادہ کیا ہوتا ہے یا نعمت عقل سے محروم ہوتا ہے۔ لیکن ایک صحیح سالم انسان، سلیم العقل انسان کبھی بھی چھت سے اوپر سے نیچے نہیں گراتا۔ کیوں نہیں گراتا؟ توجہ کیا، غور کریں آپ، کیوں نہیں گراتا؟ گرا سکتا ہے لیکن نہیں گراتا، صاحب اختیار ہے لیکن نہیں گراتا۔ کبھی غور کریں کیوں نہیں گراتا؟ میں مثال کو تبدیل کر رہا ہوں تاکہ بات اور واضح ہو جائے نوجوان دوستوں کے لیے۔ انسان پیاسا ہے، تشنا ہے، گرمی کا زمانہ ہے، پانی نہیں ہے اس کے سامنے پیے، سامنے ایک نالا بہ رہا ہے جس میں گندا پانی، یہ تشنہ لب ہے، جان پر آن بنی ہے، پیاس کی شدت ہے، چاہے تو اس گندے نالے کے پانی سے اپنی پیاس بجھا سکتا ہے لیکن نہیں بجھاتا، پیاس کو برداشت کرتا ہے لیکن گندے نالے کے پانی کو نہیں پیتا۔ کیوں نہیں پیتا؟ کسی نے روکا ہے، کسی نے اس کا ہاتھ پکڑا ہے، اسے اختیار نہیں ہے، اس کی قدرت نہیں ہے، اس کی طاقت نہیں ہے، نہیں اختیار بھی ہے، طاقت بھی ہے، قدرت بھی ہے، کسی نے روکا بھی نہیں ہے، پیاسا بھی ہے لیکن نہیں پیتا، اختیار ہے، اوپر سے نیچے خود کو نہیں گراتا۔ کیوں عزیز و توجہ کیجئے گا، علم سبب بنتا ہے کہ انسان گناہوں سے دور اختیار کرے، اوپر سے نیچے نہیں گراتا چونکہ جانتا ہے، توجہ، چونکہ جانتا ہے کہ اگر میں نے خود کو اوپر سے نیچے گرایا تو اس کا انجام کیا ہوگا۔ اپنے اس عمل کے نتیجے کا عالم ہے، جاہل نہیں ہے، لہذا خود کو اوپر سے نیچے نہیں گراتا، گندے نالے کے پانی کو پی سکتا ہے لیکن نہیں پیتا، چونکہ پانی کی نجاست اور کثافت اور گندگی کا عالم ہے، جاہل نہیں ہے، اپنی آنکھوں سے اس کی کثافت کو دیکھ رہا ہے، عالم ہے، جاہل نہیں ہے۔ عزیزو، ہم اسی لیے معصوم کو معصوم کہتے ہیں، اس لیے معصوم گناہ نہیں کرتا۔ جس طرح ایک انسان گندے نالے کے پانی کی حقیقتوں سے واقف ہوتا ہے، اسی طرح معصوم ہر گناہ کی گندگی اور کثافت سے عالم اور باخبر ہوتا ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ ذرا بہتر انداز میں درود بھیجے عظمت محمد و آل محمد۔ تو الجہل و فساد کل امر، جہالت ہر چیز کی برائی، ہر برائی کی جڑ ہے جہالت۔ اب انسان اگر یہ چاہتا ہے کہ گناہوں سے دوری اختیار کرے تو ضروری ہے کہ کردار کو علم سے آراستہ کرے۔ جیسے جیسے معاشرے میں علم آتا چلا جائے گا، گناہوں سے دوری اختیار ہوتی چلی جائے گی۔ پہلا سبب ہے جہالت، توجہ چاہتا ہوں۔ دوسرا سبب، جلدی بات آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، دوسرا سبب ہے غصہ، غضب۔ مولا امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، الغضب مفتاح کل شر، غصہ ہر برائی کی چابی ہے، ہر برائی کی جڑ ہے غصہ۔ جناب نوح سے شیطان کی ملاقات ہوتی ہے، شیطان سے سوال کرتے ہیں، جناب نوح بھئی یہ تو سمجھ میں آتا ہے تو بدکاروں کو بہکاتا ہے لیکن تم مومنوں کو بہکاتا ہے، یہ کیسے؟ یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ کہتا یا نبی اللہ، کچھ حالتیں ہیں جب مومن ان حالت میں ہوتا ہے تو میں آسانی سے مومن کو بہکا لیتا ہوں۔ کہ کون سی حالت؟ کہ ان میں سے ایک حالت یہ ہے
کہ جب مومن غیظ و غضب اور غصے کے عالم میں ہو تو میں آسانی سے مومن پر اپنا تسلط جما لیتا ہوں۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ پہلا سبب ہے جہالت، دوسرا سبب ہے غصہ، غضب، غیظ۔ انسان کو ضروری ہے کہ غصے پر کنٹرول کرے تاکہ انسان گناہوں میں، آپ دیکھ بھی سکتے ہیں جب انسان غیظ و غضب اور غصے کے عالم میں ہو تو آسانی سے حدود الہی کو پامال کرتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ سبب ہے۔ تیسرا سبب، جلدی سے آپ کی خدمت میں کچھ معروضات پیش کرنے۔ تیسرا سبب ہے خواہشات نفس کی پیروی۔ پھر مولا امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام مولا ارشاد فرماتے ہیں اما اتباع الہوا فیصد عن الحق۔ جب انسان خواہشات نفس کا اسیر ہوتا ہے تو پھر حق کی پیروی نہیں کر سکتا، حق اس کے حلق سے نیچے نہیں اتر سکتا، نہ وہ حق بات کہہ سکتا ہے، نہ حق سن سکتا ہے، نہ حق پر عمل کر سکتا ہے۔ جب انسان خواہشات نفس کا اسیر ہو جاتا ہے، جب انسان اپنے نفس کا غلام ہوتا ہے تو پھر حق کی پیروی نہیں کر سکتا، حق سے دور رہتا ہے، حق کا اتباع نہیں کر سکتا۔ توجہ چاہتا ہوں، خواہشات نفس کی پیروی انسان کو حق سے دور کر دیتی ہے۔ صرف یہی نہیں عزیزوں، جب انسان خواہشات نفس کا اسیر ہو تو مرضی پروردگار سے بھی دور ہوتا چلا جاتا ہے، رضائے الہی سے بھی دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ قرآن کہتا ہے، پیغمبر کو خطاب کر کے قرآن کہتا ہے، میرے حبیب ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا۔ میرے حبیب، جو اپنے نفس کے پجاری ہیں، جنہوں نے اپنے نفس کو اپنا خدا مان رکھا ہے، جو اپنے نفس کے غلام ہیں، کیا تم ان کی ہدایت کر سکتے ہو؟ قرآن یہ کہنا چاہتا میرے حبیب، اگر تم ہدایت کرنا بھی چاہو تو ان کی ہدایت نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ تمہاری اور میری بات نہیں مانتے، وہ اپنے نفس کے غلام اور اسیر ہیں، وہ اپنے نفس کی اتباع کرتے ہیں، نہ میری بات مانیں گے نہ تمہاری بات مانیں گے، تم ان کی وکالت نہیں کر سکتے۔ توجہ کیجئے گا، ان النفس، یہ بھی روایت، ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی۔ جناب یوسف کے لیے یہ نفس برائی کی طرف دھکیل رہا تھا، اگر رحمت پروردگار یوسف کے شامل حال نہ ہوتی۔ آپ اندازہ کریں، غور کریں، یوسف جیسا نبی نفس گناہوں کی طرف لے جا رہا تھا لیکن رحمت پروردگار نے روک لیا۔ جب انسان نفس کا اسیر ہو گناہوں میں مرتکب ہو جاتا ہے، جب انسان نفس کا غلام ہو تو رضائے پروردگار سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ اب یہاں جملہ معترضہ کے طور پر ایک روایت، جناب موسیٰ علیہ التحیۃ والثناء کوہ طور پر خدا سے گفتگو ہو رہی ہے، موسیٰ کلیم اللہ ہیں، خدا سے گفتگو ہو رہی ہے، آواز قدرت آئی، موسیٰ میں نے 5 چیزوں کو 5 چیزوں میں رکھا ہے، لوگوں کی غلطی یہ ہے کہ ان 5 چیزوں کو کہیں اور تلاش کرتے ہیں، نتیجے میں انہیں یہ 5 چیزیں نہیں مل پاتی۔ بڑی خوبصورت حدیث ہے عزیزوں، موسیٰ میں نے 5 چیزوں کو 5 چیزوں میں رکھا، لوگ ان 5 چیزوں کو کہیں اور تلاش کر رہے ہیں، نتیجہ یہ ہے انہیں کچھ نہیں مل پاتا۔ جناب موسیٰ دست دعا کو بلند کر رہے، بار الہ بتا تو نے کون سی 5 چیزوں کو 5 چیزوں میں رکھا، ہم کہیں اور تلاش کرتے ہیں، ہمیں وہ نہیں ملتی۔ کہ موسیٰ سنو، میں نے 5 چیزوں کو 5 چیزوں میں رکھا، لوگوں کی غلطی یہ ہے کہ ان 5 چیزوں کو کہیں اور تلاش کر رہے ہیں، معبود بتا۔ کہ موسیٰ میں نے سکون کو آخرت میں رکھا، لوگ اسے دنیا میں تلاش کر رہے ہیں۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ ذرا بلند آواز میں درود بھیجے عظمت محمد و آل محمد۔ موسیٰ میں نے سکون کو آخرت میں رکھا، لوگ اسے دنیا میں تلاش کر رہے ہیں، یہ نہیں ملنے والا۔ آپ محسوس کریں، اب دیکھیں دنیا میں واقعاً سکون ہے، ہر انسان اپنی جگہ بے چین، پریشان، ٹینشن، امیر دولت کی وجہ سے پریشان، غریب غربت کی وجہ سے پریشان، شہری اپنے لائف اسٹائل سے پریشان، دیہاتی اپنے ماحول کی وجہ سے پریشان۔ ہاں، دنیا کا کوئی بھی انسان آپ تلاش کریں بغیر ٹینشن کے ہے، سکون ہے اس کو؟ نہیں ہے سکون۔
ہو بھی کیسے؟ اگر دنیا میں ہوتا تو سکون اس کو مل جاتا۔ اللہ کہہ رہا موسیٰ میں نے سکون کو آخرت میں رکھا۔ لوگوں کی غلطی یہ ہے کہ اس کو دنیا میں تلاش کر رہے ہیں۔ موسیٰ یہ دنیا میں سکون نہیں ملنے والا۔ اچھا معبود، دست ادب کو جوڑ کر تیری بارگاہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، موسیٰ میں نے سکون کو آخرت میں رکھا، لوگ اسے دنیا میں تلاش کر رہے ہیں۔ بار الہ، تو نے سکون کو تو آخرت میں رکھا، ہم کو دنیا میں بھیجا اور ہماری فطرت میں سکون کی تلاش رکھ دی۔ مجھے نہیں معلوم میں اپنی بات پہنچا پا رہا ہوں یا نہیں۔ موسیٰ میں نے سکون کو آخرت میں رکھا، لوگ اسے دنیا میں تلاش کر رہے ہیں، یہ نہیں ملنے والا۔ معبود، جب تو نے سکون کو آخرت میں رکھا تو ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا؟ اور ہماری فطرت میں سکون کی تلاش کو کیوں رکھا؟ اگر تو نے سکون آخرت میں رکھا تو ہماری فطرت میں سکون کی، ہر انسان سکون کی تلاش میں ہے۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ ٹینشن نہ ہو، اسے اضطراب نہ ہو، بے چینی نہ ہو، پریشانی نہ ہو، سکون کی زندگی گزارے۔ انسان کی فطرت کا تقاضا ہے کہ وہ سکون کو تلاش کرے۔ اللہ کہہ رہا میں نے سکون کو آخرت میں رکھا، انسان دنیا میں سکون تلاش کر رہا، نہیں مل رہا ہے۔ معبود، جب تو نے سکون کو آخرت میں رکھا تو ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا اور ہماری فطرت میں سکون کی تلاش کیوں رکھی؟ آواز قدرت آئی، غافل، اسی لیے تو میں نے دنیا کو آخرت کی کھیتی بنا دیا۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ دیکھو، تمہیں دنیا میں سکون نہیں مل سکتا، ہاں اگر سکون چاہتے ہو تو میرا ذکر کرتے چلے جاؤ، سکون ملتا چلا جائے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ذکر خدا قلوب کو اطمینان عطا کرتا ہے، دل کو سکون عطا کرتا ہے۔ اس دنیا میں اگر سکون چاہتے ہو تو آؤ میرا ذکر کرو، میری تسبیح کرو، میری تحلیل کرو، میری تقدیس کرو، تو تمہیں اس دنیا میں بھی سکون ملتا چلا جائے گا۔ میں نے سکون کو آخرت میں رکھا، لوگ اسے دنیا میں تلاش کر رہے ہیں۔ موسیٰ، میں نے 5 چیزوں کو 5 چیزوں میں رکھا، لوگ ان 5 چیزوں کو کہیں اور تلاش کر رہے ہیں۔ موسیٰ، میں نے سکون کو آخرت میں رکھا، لوگ اسے دنیا میں تلاش کر رہے ہیں۔ موسیٰ، میں نے علم کو سختیوں میں رکھا، لوگ اسے آرام طلبی اور راحت طلبی میں تلاش کر رہے ہیں۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ خصوصاً نوجوان اس جملے پر توجہ کریں۔ موسیٰ، میں نے علم کو سختیوں میں رکھا، لوگ اسے آرام طلبی میں تلاش کر رہے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں، مولا امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام، مولا فرماتے ہیں العلم فی الجوع، علم بھوک میں ہے۔ بھوک کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان کھانا پینا چھوڑ دے۔ مولا کہتے ہیں کہ علم سختیوں میں ہے، علم مشقتوں میں ہے، علم زحمتوں میں ہے۔ یاد رکھیے گا، سونے سے کوئی عالم نہیں بنتا۔ جب تک انسان زحمتیں نہ کرے، جب تک انسان مشقت نہ کرے، جب تک انسان تکلیفیں برداشت نہیں کرے، دولت علم حاصل نہیں کر سکتا۔ پھر مولا ارشاد فرماتے ہیں، من طلب العلا بسحر اللیالی، علی کا شعر ہے۔ نوجوان سنیں، مولا کہتے ہیں جو انسان علم کی بلندیوں پر فائز ہونا چاہتا ہے وہ راتوں کو جاگتا ہے، وہ راتوں کو دنوں میں تبدیل کرتا ہے۔ من طلب العلا بسحر اللیالی، جو بلندیوں پر پہنچنا چاہتا ہے، جو کمال علم کے درجے پر فائز ہونا چاہتا ہے، وہ اپنی راتوں کو دنوں میں تبدیل کرتا ہے، وہ راتوں کو جاگ کر گزارتا ہے۔ آپ کہیں گے بھئی آج کے معاشرے میں ہمارا ہر نوجوان رات کو جاگ کر گزارتا ہے، لیکن کہیں علم نہیں آ رہا، جہالتوں میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ بھئی راتوں کا جاگنا ہی اگر معیار علم ہے تو پھر آج ہماری قوم کا ایک نوجوان بھی جاہل نہیں نظر آنا چاہیے، سب کو عالم ہو جانا چاہیے۔ لیکن دیکھ رہے ہیں ایسا نہیں ہے۔ ادھر علی کہہ رہے ہیں من طلب العلا بسحر اللیالی، جو بلندیاں چاہتا ہے وہ راتوں کو جاگتا ہے۔ سب رات بھر جاگ رہے ہیں، جاگنے کا بہانہ ہاتھ میں موجود، سوشل میڈیا، واٹس ایپ، فیس بک، انسٹاگرام اور نہ جانے کیا کیا چیزیں۔
اللہ نے اس نوجوان کو توفیق دی تھی کہ تو راتوں کو جاگ علم کے درجات پر فائز ہونے کے لیے. اس نے اپنی زندگی صرف کر دی جہالتوں کے اندھیروں میں ٹھوکریں کھانے کے لیے. بھئی اگر جاگنا معیار علم ہے تو یہ سب جاگ رہے ہیں, سب کو عالم ہونا چاہیے, لیکن ہم نے دیکھا کوئی عالم نہیں ہو رہا ہے. توجہ چاہتا ہوں. پھر مولا کہنا کیا چاہتے ہیں؟ مولا کہتے ہیں من طلب العلا بسحر اللہ علی, جو بلندیاں چاہتا ہے وہ راتوں کو جاگتا ہے. لیکن عزیزو, علی نے دوسرے مصرے میں ایک شرط لگا دی, ایک کنڈیشن لگا دی. کہتے کو جاگنا ہی کافی نہیں ہے, بلکہ بقدر قد تک تصب معالی, جتنا جاگنے کے بعد زحمت کرو گے اتنا ہی اللہ تمہیں نتیجہ دیتا چلا جائے گا. ایک صلوات بھیجے محمد وآل محمد. موسیٰ میں نے علم کو سختیوں میں رکھا, لوگوں سے آرام طلبی اور راحت طلبی میں تلاش کر رہے, نہیں ملنے والا. توجہ کیجئے گا عزیزو, ایک خوبصورت جملہ آپ کے خدمت میں حدیث کے حوالے سے پیش کرنا چاہتا ہوں. موسیٰ میں نے 5 چیزوں کو 5 چیزوں میں رکھا, لوگ انہیں کہیں اور تلاش کر رہے نہیں مل رہے. موسیٰ میں نے سکون کو آخرت میں رکھا, لوگ اسے دنیا میں تلاش کرتے نہیں ملے گا. موسیٰ میں نے علم کو سختیوں میں رکھا, لوگ اسے آرام طلبی اور راحت طلبی میں تلاش کرتے نہیں ملے گا. موسیٰ میں نے عزت کو, میں نے سر بلندی کو, میں نے سر فرازی کو, موسیٰ میں نے عزت کو اپنے سامنے سر جھکانے میں رکھا, لوگ اسے حاکموں اور بادشاہوں کے درباروں میں تلاش کر رہے ہیں. صلوات بر محمد وآل محمد. ذرا مل جل کر صلوات پہ عظمت محمد و آل محمد. موسیٰ میں نے عزت کو, سرفرازی کو, سربلندی کو اپنے سامنے سر جھکانے میں رکھا, لوگ اسے حاکموں اور بادشاہوں کے درباروں میں تلاش کر رہے ہیں. خصوصاً آج کا ماحول, ایک ہوڑ لگی ہوئی ہے حاکموں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے. اللہ کہہ رہا موسیٰ میں نے عزت کو اپنی بندگی میں رکھا, اپنی اطاعت میں رکھا. ابدیتینی اجعلک مثلی, میرے بندے تو میری اطاعت کر, میں تجھے اپنا جیسا بنا دوں گا. ذرا غور کریں, میرے بندے میری اطاعت کر, میں تجھے اپنا جیسا بنا دوں گا. موسیٰ میں نے عزت کو اپنے سامنے سر جھکانے میں رکھا, لوگ اسے حاکم اور بادشاہوں کے درباروں میں تلاش کر رہے ہیں. اس انسان کو کیا ہو گیا؟ یہ عزتوں کی تلاش میں کبھی اس کے دروازے پر, کبھی اس کی ڈیوڑی پر, کبھی اس کے دربار میں گیا تھا عزتوں کے حصول کے لیے, لیکن ذلت کا طوق گردن میں لٹکا کے واپس آتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اسے وہاں نہیں گیا جہاں عزت ملنی چاہیے تھی. اس جھوٹی عزت کی خاطر کبھی اس دروازے پر, کبھی اس حاکم کے پاس, کبھی اس آفیسر کے پاس. اچھا, کمال یہ ہے تھوڑا سا کسی سے تعلق بن گیا, تھوڑے سے تعلقات نیتا جی سے بن گئے, پورے سماج پر سیاسی دھوس جماتا ہے. بھائی ہمارے بڑے اچھے تعلقات, صلوات بھیجے محمد و آل محمد. ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں صاحب, ہم سے بڑے اچھے ریلیشن ہیں صاحب. دھوس جماتا ہے, سیاسی دھوس جماتا ہے, سب پر سیاسی دھوس, پورے محلے والوں کا جینا حرام. اچھا, کبھی حسن اتفاق سے نیتا جی کے ساتھ فوٹو کھنچوانے کا موقع مل جائے, پھر ڈی پی پہ بھی وہی پکچر ہوگی, فیس بک پر بھی وہی ہوگا, انسٹاگرام پر بھی وہی ہوگا. فخر سے بیان کر رہا ہے, انسان تجھے کیا ہو گیا؟ انسان تو کدھر جا رہا ہے؟ تو عزتوں کی تلاش میں نکلا تھا, تو نے اپنی شخصیت کو بیچ کر ذلت کا طوق اپنے گلے میں ڈال دیا. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد.
اچھا خصوصاً الیکشن کے زمانے میں آپ دیکھیں بڑا عجیب و غریب مسئلہ ہے. انسان اقتدار میں جیسی پارٹی ہوتی ہے لباس کا رنگ بھی ایسا ہی اختیار کرتا ہے. لیکن کون اس انسان کو بتائے کہ لباس بدلنے سے عزت نہیں ملتی، کردار بدلنے سے عزت ملا کرتی ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. موسیٰ میں نے عزت کو اپنے سامنے سر جھکانے میں رکھا، لوگ اسے حاکم اور بادشاہوں کے درباروں میں تلاش کر رہے ہیں، یہ نہیں ملنے والی. اچھا تھوڑا سا رکنا چاہتا ہوں یہاں پر. ملاقات کا ٹائم مل گیا، اپوائنٹمنٹ مل گیا نیتا جی سے، فلاں دن فلاں تاریخ 9 بجے آ جانا صاحب. پورے محلے والوں کا سانس دوبھر لینا دوبھر کر دیا ہے. ہر کسی سے تذکرہ کر رہا ہے نیتا جی سے ملاقات ہے، نیتا جی سے ٹائم لیا ہے صاحب. انتظار میں بیٹھا ہے، فلاں دن فلاں تاریخ، بے چین ہے. بیوی بچوں کا دماغ اس نے خراب کر کے رکھ دیا ہے. محلے والوں کی زندگی عجیب رنگ کر دی ہے. صاحب نیتا جی سے ملاقات کرنی ہے، نیتا جی نے ٹائم دیا ہے، اپوائنٹمنٹ لیا ہے اتوار کے دن 9 بجے. اچھا تیار ہوا، آمادہ ہوا، اچھے کپڑے کلپ لا گئے ہوئے، صبح سے بے چین ہے، جلدی سے. کبھی نماز صبح کے لیے بیدار نہ ہوا، آج بہت جلدی نیند سے اٹھ گیا. چلا اپنے گھر سے، توجہ کیجئے گا حالات کیا ہیں. چلا اپنے گھر سے، نیتا جی نے 9 بجے کا ٹائم دیا تھا، یہ 8 بجے سے ان کی ڈیوٹی پر سلامی پیش کر رہا ہے. آیا تھا عزت کے حصول کے لیے، لیکن یہ بھول گیا کہ عزت وہاں سے ملتی ہے، یہاں سے نہیں ملتی. بیٹھا ہے، 8:30 ہو گئے، بے چینی میں اضافہ ہو رہا ہے، اضطراب بڑھتا جا رہا ہے، دل کی دھڑکنیں آگے جا رہی ہیں. 8:45 ہو گئے، اب تو نیتا جی کی زیارت ہونے والی ہے، باتیں کھلی جا رہی ہیں. 9 بج گئے، منتظر ہے کب حضوری کا موقع ملے. 9:15 ہو گئے، کوئی خبر نہیں. ٹائم اور آگے آیا، اب بے چینی بڑھتی جا رہی ہے. اندر سے ایک آدمی آیا کہ صاحب آج نیتا جی سے آپ کی ملاقات نہیں ہو سکتی. صاحب کیوں؟ مجھے ٹائم دیا تھا. کہ ٹائم دیا ہوگا لیکن بہت مشغول ہیں، بہت مصروف ہیں، کسی اور اہم میٹنگ میں جانا پڑ گیا، آج آپ کو ملاقات کا شرف حاصل نہیں ہو سکتا، محروم رہیں گے، پھر کبھی آئیے گا، کسی دن دیکھا جائے گا. عزت کی تلاش میں آیا تھا، منہ لٹکا کر واپس آ جاتا ہے. اب محلے والے کیا ہوا صاحب آج ملاقات نہیں ہو سکی، بادل ناخواستہ. کسی دن بلایا، اس دن کا بھی انتظار ہوا، پھر پہنچ گئے. کسی دن پھر پہنچ گئے، دروازہ دق الباب کر رہے ہیں، دروازہ کھٹکھٹایا، بیل بجائی. نیتا جی کا نوکر سے آگے ڈاگی بھونکنا شروع کر دیتا ہے. کس لیے آئے ہو؟ کہ صاحب فلاں دن ملاقات نہیں ہو سکی، آج ملاقات کرا دیجئے. کہ دماغ خراب ہو گیا؟ کہیں ایسے ملاقات ہوا کرتی ہے، جاؤ اپنے گھر واپس چلے جاؤ. انسان تجھے کیا ہو گیا؟ تو ایسے ویسوں کے دروازوں پر آتا ہے جو دن کے اجالے میں تیرے اوپر بند کر دیے جاتے ہیں. تو اس کے دروازے پر کیوں نہیں آتا جو رات کی تاریکی میں اپنے دروازے کو کھول کر آواز دیتا ہے ادعونی استجب لکم. میرے بندے تو مجھے پکار، میں تیری آواز پر لبیک کہوں گا. صلوات بر محمد و موسیٰ میں نے عزت کو اپنے سامنے سر جھکانے میں رکھا. لوگ اسے حاکم اور بادشاہوں کے درباروں میں تلاش کر رہے ہیں. وہاں ذلت تو مل سکتی ہے، عزت نہیں مل سکتی. صاحب عزت وہ ہے، آواز دیتا ہے انا ربکم العزیز، میں تمہارا خدا ہوں، میں تمہیں عزتیں دینے والا ہوں. آؤ میری بارگاہ میں، میرے بندے تو میری بندگی کر، میرا سجدہ کر.
جتنی میری عبادت کرے گا، جتنی میری بندگی کرے گا، اتنی ہی تجھے عزتیں دیتا چلا جاؤں گا۔ جو اللہ کی بہت ساری عبادتیں ہیں، اہم ترین عبادتوں میں سب سے اہم عبادت ہے نماز۔ نماز کا اہم ترین رکن ہے سجدہ۔ موسیٰ میں نے عزت کو اپنے سامنے سر جھکانے میں رکھا، لوگ اسے حاکم اور بادشاہوں کے درباروں میں تلاش کرتے ہیں۔ ساری عبادتوں میں اہم ترین عبادت نماز۔ نماز کا اہم ترین رکن ہے سجدہ۔ سجدے میں انسان کیا کرتا ہے؟ جھکتا ہے۔ کتنا جھکتا ہے؟ جھکنے کی آخری حد، سر کو پیشانی کو زمین پر رکھتا ہے۔ جھکنے کی آخری حد، اس سے آگے نہیں جھک سکتا۔ نماز کا اہم ترین ہے رکن ہے سجدہ۔ سجدے میں انسان جھکتا ہے۔ خدا بھی آواز دیتا ہے، میرے بندے جتنا میری بارگاہ میں جھکتا چلے جائے گا، اتنی ہی بلندیاں عطا کرتا چلا جائے گا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ جتنا میری بارگاہ میں جھکے گا، اتنی ہی بلندی عطا کرو۔ الصلاۃ معراج المومن کا معنی کیا ہے؟ یہی تو معنی ہے الصلاۃ معراج المومن کا۔ نماز بلندیاں عطا کرتی ہے۔ جتنا انسان اللہ کی بارگاہ میں جھکے گا، اتنی ہی بلندی عطا کرتا چلا۔ بنی اسرائیل کا وہ بت پرست جس نے 70 سال تک یا سنم کہا، توجہ کیجئے گا، موسیٰ میں نے اپنے سامنے سر جھکانے میں رکھا، لوگ اسے حاکموں کے بادشاہوں کے درباروں میں تلاش کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل کا بت پرست 70 سال تک بتوں کی پوجا کی، یا سنم کہتا رہا، لیکن ایک دن نور معرفت روشن ہوا، ہدایت کا راستہ ملا، دل ٹوٹا، آنکھیں نم ہوئیں۔ 70 سال تک یا سنم کہنے والا ایک مرتبہ آواز دیتا ہے، یا سمد۔ 70 سال تک یا سنم کہنے والا ایک مرتبہ ٹوٹے ہوئے دل سے آواز دیتا ہے، یا سمد۔ ادھر سے 2 مرتبہ آواز آتی ہے، لبیک لبیک یا عبدی، میرے بندے لبیک لبیک۔ ملکوت عالم ہے جان، فرشتے پریشان، معبود 70 سال تک بتوں کی پوجا کرنے والا ایک مرتبہ تجھے پکارتا ہے، تو 2 مرتبہ اس کی آواز پر لبیک کہتا ہے۔ آواز قدرت آئی، میرے فرشتوں تم نے دیکھا نہیں، آج اس نے سب سے رشتہ توڑ کر مجھ سے ناتا جوڑا، اب اگر میں اسے عزت نہ دوں گا تو کون عزتوں سے نوازے گا؟ نہیں عزیز، ذرا بلند آواز میں درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ اس نے سب سے رشتہ توڑ دیا، اب مجھ سے ناتا جوڑا، میں اگر اسے عزت نہ دوں گا تو کون عزتوں سے نوازے گا؟ 70 سال تک یا سنم کہتا، ایک مرتبہ یا سنم، آ میرے بندے میری بارگاہ میں آ، میری بندگی کر، میرا سجدہ کر، میرے قریب آ، پھر دیکھ تجھے کتنی بلندی عطا کرتا ہے۔ اب دیتینی اجعلو کا مسئلہ، میری اطاعت کر، میں تجھے اپنا جیسا بنا دوں گا، تاج عزت تیرے سر پر سجا دوں گا۔ انا ربکم العزیز، میں عزت دینے والا ہوں، عزت و ذلت میرے اختیار میں ہے۔ ادھر ادھر اس کے دروازے پر، اس کے دربار میں، اس کی ڈبڑی پر نہ جا، میری بارگاہ میں سر بسجود ہوتا چلا جا۔ توجہ کیجئے گا۔ اب عزیزو، عزت کیسے ملتی ہے؟ انسان عزت کیسے ملتی ہے؟ ایک روایت پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
عزت ملنے کا ایک طریقہ رسول اللہ فرماتے ہیں من طلب العزہ بغیر الحق یذلہ، جو انسان بغیر حق کے عزتیں چاہتا ہے حق اسے ذلیل کر دیتا ہے۔ توجہ کیجئے گا، جو انسان حق کے بغیر عزت کا متنونی ہوتا ہے، عزت کا طلبگار ہوتا ہے، وہ ذلیل ہو جاتا ہے۔ من اعتز الحق اعز الحق، جو حق کو عزت دیتا ہے حق اسے صاحب عزت بنا دیتا ہے۔ تو عزتوں کے حصول کے لیے ضروری ہے کہ انسان صاحب حق ہو، حق کا ساتھ دے، حق کہے، حق سنے۔ بغیر حق کے انسان ذلیل تو ہو سکتا ہے، عزیز نہیں بن سکتا۔ عزتوں کے حصول کے لیے ضروری ہے کہ حق کی اتباع کرے، حق کی پیروی کرے۔ اچھا حق ہے کہاں؟ حق ہے کیا؟ حق کہتے کسے ہیں؟ پیغمبر نے آواز دی علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے۔ اب مسلمان اپنی ذلتوں کا رونا نہ روئے، علی کی ولایت کا اقرار کریں تو عزت ملے گی، ورنہ جہاں بھی چلے جائیں ذلتیں حصے میں آئیں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ بغیر عزت نہیں مل سکتی۔ حق کہاں ہے؟ علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد پیغمبر کہتے ہیں، دست دعا کو بلند کریں، اللہم دار الحق حیثما دار العلی، معبود حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی موڑے۔ رسول نے یہ نہیں کہا کہ علی کو ادھر موڑ دے جدھر حق موڑے۔ پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ بار الہ حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی مڑے، یعنی رسول نے علی کو پابند حق نہیں بنایا، حق کو پابند علی بنایا۔ اب پیغمبر کے بعد یہ دیکھیں کہ اگر یہ دیکھنا ہے کہ حق کدھر ہے تو یہ نہ دیکھیں کہ حق کدھر ہے، دیکھیں علی کدھر ہے، جہاں علی ہوگا وہی حق ہوگا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ ذرا بلند آواز میں درود بھیجیں عظمت محمد و آل محمد۔ موسیٰ، میں نے 5 چیزوں کو 5 چیزوں میں رکھا، لوگ ان 5 چیزوں کو کہیں اور تلاش کر رہے ہیں۔ موسیٰ، میں نے سکون کو آخرت میں رکھا، لوگ اسے دنیا میں تلاش کر رہے ہیں، نہیں ملنے والا۔ موسیٰ، میں نے علم کو سختیوں میں رکھا، لوگ اسے آرام طلبی اور راحت طلبی میں تلاش کر رہے ہیں، نہیں ملنے والا۔ موسیٰ، میں نے عزت کو، میں نے سرفرازی کو، سر بلندی کو اپنے سامنے سر جھکانے میں رکھا، لوگ اسے حاکم اور بادشاہوں کے درباروں میں تلاش کریں۔ 4تھی چیز ہوتی ہے، توجہ کیجئے گا۔ موسیٰ، میں نے عزت کو اپنے سامنے سر جھکانے میں رکھا، لوگ اسے حاکم اور بادشاہوں کے درباروں میں تلاش کر رہے ہیں۔ موسیٰ، میں نے بے نیازی کو قناعت میں رکھا، لوگ اسے کثرت مال میں تلاش کر رہے ہیں۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ موسیٰ، میں نے بے نیازی کو قناعت میں رکھا، لوگ اسے کثرت مال میں تلاش کر رہے ہیں۔ اور آخری جملہ عزیزو، جس کی وجہ سے میں نے یہ حدیث مبارک آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، موسیٰ، میں نے بے نیازی کو قناعت میں رکھا، لوگ اسے کثرت مال میں تلاش کر رہے ہیں۔ موسیٰ، میں نے اپنی رضا، اپنی خوشنودی کو خواہشات نفس کی مخالفت میں رکھا، لوگ اسے پیروی خواہشات میں تلاش کر رہے ہیں۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ اما اتباع الہوا فیصد عن الحق، خواہشات نفس کی پیروی انسان کو حق سے دور کرتی چلی جاتی ہے۔ خواہشات نفس کا جب اسیر ہوتا ہے انسان تو گناہوں کا مرتکب ہوتا ہے، جب اپنے نفس کا غلام ہوتا ہے تو رضائے پروردگار سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔
انسان چاہتا ہے کہ اس کی مرضی حاصل کرے، اس کی خوشنودی حاصل کرے، تو ضروری ہے کہ خواہشات نفس کی مخالفت کرے۔ توجہ، یہ تیسرا سبب، گناہوں کا تیسرا سبب خواہشات نفس کی پیروی۔ چوتھا سبب، توجہ کیجیے گا عزیزو، وقت بالکل ختم ہو رہا ہے، جلدی سے اپنی بات کو مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ چوتھا سبب، پہلا سبب جہالت، دوسرا سبب کیا ہے؟ دوسرا سبب عزیزو غصہ۔ یہ تو ایک صاحب مجلس میں جب تک ہیں کم سے کم اس وقت تک تو یاد رہنا چاہیے نا۔ ایک صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ تبرک کے بعد تو سبھی بھول جاتے ہیں، لیکن کم سے کم مجلس کے حد تک۔ پہلا سبب جہالت، دوسرا سبب غیظ و غضب غصہ، تیسرا سبب خواہشات نفس کی پیروی گناہوں کا سبب، چوتھا سبب توجہ کیجیے گا دنیا کی محبت۔ مولا امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں حب الدنیا رأس کل خطیئت و اول کل ذنب۔ دنیا کی محبت رأس کل خطیئت، ہر گناہ کی ابتدا، اول کل ذنب، پہلا گناہ دنیا کی محبت، گناہ کی ابتدا دنیا کی محبت۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، بڑا بالکل واضح سا مسئلہ، جب انسان دنیا کی محبت میں گرفتار ہوتا ہے تو نہ پھر حرام دیکھتا ہے، نہ حلال، نہ جائز دیکھتا ہے، نہ ناجائز، نہ مکروہ دیکھتا ہے، نہ مباح، سارے حدود شریعت کو پامال کرتا چلا جاتا ہے۔ دنیا کی محبت سبب بنتی ہے کہ انسان گناہ کر بیٹھے۔ لیکن عزیزو دنیا کہتے کسے ہیں؟ دنیا کی تعریف کیا ہے؟ دنیا کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ دنیا کا مفہوم کیا ہے؟ ہمارے سماج میں جب دین اور دنیا کی تعریف معلوم کی جائے تو کہا جاتا ہے کہ صاحب دولت دنیا ہے، پوسٹ مقام حیثیت دنیا ہے، مکان دنیا، گاڑی دنیا، بینک بیلنس دنیا، ثروت دنیا، نوکر چاکر دنیا، یہ ساری چیزیں دنیا ہیں۔ اور جب دین کی تعریف ہم پوچھتے تو کیا ہے؟ مسجد دین، مکتب دین، مدرسہ دین، امام باڑہ دین، امامہ دین، ممبر دین، عزاداری دین، ماتم دین، یہی تو دین اور دنیا کی تعریف کی جاتی ہے نا۔ پیسہ، دولت، جاہ و حشم، مقام، پوسٹ، رتبہ، حیثیت دنیا، مسجد، امام باڑہ، امامہ، ابا، قبا، ممبر، یہ ہے دین۔ لیکن کسی نے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام سے معلوم کیا، عزیزو بہترین ملال، بہترین کرائیٹیریا دین اور دنیا کو پہچاننے کا امام نے بیان کیا۔ مولا دین کسے کہتے ہیں اور دنیا کسے کہتے ہیں؟ امام سے سوال ہو رہا، چھٹے امام سے، مولا دنیا کسے کہتے ہیں اور دین کسے کہتے ہیں؟ امام نے یہ نہیں کہا کہ دولت دنیا ہے، جاہ و حشم دنیا ہے، مسجد دین ہے، امام باڑہ دین ہے، امامہ ابا قبا ممبر دین ہے، یہ نہیں کہا مولا نے۔ پھر کیا؟ مولا دین کسے کہتے ہیں، دنیا کسے کہتے ہیں؟ خوبصورت کرائیٹیریا ملا کے امام نے بیان کیا۔ مولا دین کسے کہتے ہیں، دنیا کسے کہتے ہیں؟ ایک مرتبہ مولا کہتے ہیں کہ دیکھو ہر وہ چیز جو تم کو خدا سے دور کر دے وہ دنیا ہے، ہر وہ شے جو خدا سے دور کر دے وہ دنیا ہے، ہر وہ چیز جو خدا تک پہنچا دے وہ دین ہے۔ اگر دولت خدا تک پہنچا دے تو دین ہے، اگر منبر خدا سے دور کر دے تو دنیا ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ ذرا مل جل کر صلوات بھیجیں امت محمد و آل محمد۔ ہر وہ چیز جو تم کو خدا سے دور کر دے وہ دنیا ہے، ہر وہ چیز جو خدا تک پہنچا دے وہ دین ہے۔ اگر یہ امام باڑہ خدا سے دور کر دے تو پھر دین نہیں ہے، دنیا ہے۔ اگر یہ امامہ خدا سے دور کر دے تو دنیا ہے، دین نہیں ہے۔ اگر منبر خدا تک سے دور کر دے تو دنیا ہے، دین نہیں ہے۔ اگر دولت، مقام، حیثیت، رتبہ خدا کے قریب کر دے تو دین ہے، دنیا نہیں ہے۔ سلام کرو عظمت خدیجہ پر جو دولت مند ہوتے ہوئے خدا کی بہترین عبادت گزاری۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔
الدنیا رأس کل خطیئۃ، دنیا کی محبت گناہوں کا سبب بنتی ہے، دنیا کی محبت گناہوں کی ابتدا ہے۔ عزیزو یہ 4 چیزیں گناہوں کا سبب تھیں۔ ایک علماء اخلاق نے ایک بحث کی ہے کہ کون سی چیزیں ہیں جس سے گناہوں سے بچا جا سکتا ہے۔ دامن وقت بالکل محدود ہو چکا ہے، لیکن صرف ایک اشارہ کرنا چاہتا ہوں، جب انسان گناہ انجام دیتا ہے تو اس کے اثرات اس کی زندگی پر کیا مرتب ہوتے ہیں۔ 17-18 اثر بیان کیے ہیں علماء اخلاق نے، صرف ایک اثر کو بیان کرنا ہے اور اپنی بات کو مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ جب انسان گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ توجہ کیجیے گا، بڑی سنجیدگی سے بات کہنا چاہتا ہوں۔ جب انسان گناہوں میں مبتلا ہو جائے تو اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ آیت قرآن کہتا ہے وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، جو گناہوں کے مرتکب ہوتے ہیں، جو آخرت پہ یقین نہیں رکھتے، جب ان کے سامنے ذکر خدا ہوتا ہے، جب دین کی بات ہوتی ہے تو ان کا چہرہ بگڑ جاتا ہے، ان کو اچھا نہیں لگتا، لطف نہیں آتا، مزہ نہیں آتا۔ وَإِذَا ذُكِرَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، جب اللہ کے علاوہ کوئی اور بات ہو تو چہرہ کھل اٹھتا ہے۔ سیاست کی بات ہو، صبح سے شام بیٹھے رہیں گے، تھکن نہیں ہوگی۔ کرکٹ کی گفتگو ہو، مزہ آتا رہے گا، کوئی تھکاوٹ نہیں۔ لیکن تھوڑا سا دین کی بات ہو، تھوڑا سا ذکر خدا ہو، تھوڑی سی تلاوت قرآن ہو، تھوڑا سا تفسیر قرآن ہو، پہلو بدل رہے ہیں۔ شب جمعہ میں مولانا جاوید صاحب نے اعلان کر دیا دعائے کمیل ہونی ہے، اس کے بعد بریانی کا بھی انتظام ہے۔ اب بریانی کی محبت میں رکنا تو ہے، لیکن بار بار ورق پلٹا جا رہا ہے، کب دعا ختم ہوگی، کب دعا ختم ہوگی، کب بریانی کا انتظام ہوگا۔ یہ کیوں ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، جب انسان گناہوں کا مرتکب ہو جائے تو ذکر خدا میں اسے لطف نہیں آتا۔ دنیاوی امور میں بڑا مزہ آتا ہے، ذکر خدا میں لطف نہیں آتا۔ نماز کے لیے بھی ہوتا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ نماز سخت ہے، بھاری ہے، سوائے خاشع بندوں کے لیے۔ اب غور کریں، نماز میں کتنا وقت لگتا ہے، کتنا ٹائم لگتا ہے؟ اب مغربین کی نماز پڑھنا چاہتے ہیں، کتنا ٹائم لگتا ہے؟ اگر 2 منٹ بھی امام جماعت نے نماز کو طولانی کر دیا نا، دعائیں پڑھنا کوئی طولانی پڑھ دی نا، تو وہ آدمی جو گھر میں بیوی سے ڈانٹ کھا کے آتا ہے نا، امام جماعت پر دھوس جمانا شروع کر دیتا ہے۔ دیکھیے صاحب نماز اتنی طولانی ہو گئی، ایسا ہو گیا، ویسا ہو گیا، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، نماز گراں ہے، سخت ہے، مگر سوائے ان بندوں کے جو اللہ کی عبادت میں خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں۔ جب انسان گناہ میں مرتکب ہو جائے تو مزہ نہیں آتا، لطف نہیں آتا۔ جناب موسیٰ کوہ طور پر بار الہ، میری قوم بدکار ہے، میری قوم بد کردار ہے، مجھے پریشان کرتی ہے، تیری آیات کی تکذیب کرتی ہے، بار الہ میری قوم پر عذاب نازل کر دے۔ آواز قدرت آئی، موسیٰ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں نے تمہاری قوم پر عذاب نازل نہیں کیا؟ بار الہ مجھے نظر نہیں آتا، کیسا عذاب؟ اچھے بھلے کھا پی رہے ہیں، مزے لے رہے ہیں، دنیا میں مست ہے، مگن ہے، مجھے کوئی عذاب نظر نہیں آتا۔ توجہ کیجیے گا عزیزو، موسیٰ غور کرو، تمہاری قوم کو اپنے سخت عذاب میں مبتلا کر رکھا ہے، بار الہ مجھے کوئی عذاب نظر نہیں آتا، مجھے کچھ بھی عذاب کے آثار نظر نہیں آتے۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزو، گناہوں کا اثر کیا ہوتا ہے انسان کی زندگی پر۔ بار الہ میری قوم پر عذاب نازل کر دے۔ موسیٰ میں نے تمہاری قوم کو سخت ترین عذاب میں مبتلا کیا ہوا ہے، معبود بتا تو صحیح کون سا عذاب؟ کہ موسیٰ دیکھو میرا سخت عذاب یہ ہے کہ اب ان کو عبادتوں میں مزہ نہیں آتا، میں نے اپنی عبادت کا مٹھاس ان سے سلب کر لیا، میں نے عبادت کی حلاوت کو ان سے چھین لیا ہے۔ اب وہ ادھر ادھر کی گفتگو میں پوری زندگی گزار دیتے ہیں، میری عبادت میں ان کو لطف نہیں آئے گا۔ رمضان آنے والا ہے، تلاوت قرآن میں لطف نہیں آئے گا، ذکر خدا، تسبیح و تحلیل و تقدیس پروردگار میں مزہ نہیں آئے گا، سیاست میں مزہ آئے گا، اسپورٹس میں مزہ آئے گا، غیبتوں میں مزہ آئے گا، تہمتوں میں مزہ آئے گا، بہتان میں مزہ آئے گا، افتراء میں مزہ آئے گا، نہ تلاوت قرآن میں مزہ آئے گا، نہ دعائے اہل بیت میں مزہ آئے گا، نہ تفسیر اہل بیت میں مزہ آئے گا۔
یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اس لیے کہ انسان گناہوں میں مرتکب ہو جاتا ہے۔ عزیزوں تجزیہ کریں، ماہ رمضان ماہ بندگی ہے، ماہ عبادت ہے، دیکھیں کہیں ہم تو اس کیفیت میں مبتلا نہیں ہیں کہ ہمیں تلاوت قرآن میں مزہ نہیں آ رہا ہے، ہمیں تسبیح و تحلیل تقدیس پروردگار میں مزہ آ رہا ہے۔ اگر ایسا ہے تو رمضان بہترین موقع ہے۔ فاسألوا اللہ بنیات صادقہ وقلوب طاہرہ ان یوفقکم بتلاوت کتابہ، پاک نیت اور صاف ذہنیت کے ساتھ دست دعا کو بلند کرو، بار الہا اس مبارک مہینے میں ہمارے گناہوں کو بخش دے تاکہ ہم تیری بہترین عبادت انجام دے سکیں۔ جب انسان گناہوں میں مرتکب ہوتا ہے، جب انسان گناہوں میں مرتکب ہوتا ہے تو اسے ذکر خدا میں مزہ نہیں آتا۔ جب دنیا کی محبت میں گرفتار ہوتا ہے تو گناہ آسانی سے کر بیٹھتا ہے۔ ہاں عزیزو، یہ دنیا کی محبت سبب بنتی ہے کہ انسان گناہ کر بیٹھے، ورنہ کربلا میں بہت سارے ایسے تھے جو حسین کے حق کو پہچانتے تھے، حسین کی معرفت بھی رکھتے تھے، لیکن دنیا کی محبت میں ایسے گرفتار ہوئے کہ فرزند فاطمہ کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو۔ عزیزو، ایک مرحومہ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، ایک ماں کے ایصال ثواب کی مجلس منعقد کی گئی ہے اس کے بچوں کی طرف سے۔ واقعاً ماں کا سایہ سر سے اٹھ جائے یہ اولاد کے لیے سخت مرحلہ ہے، انتہائی سخت مرحلہ ہے۔ جناب موسیٰ کوہ طور پر اللہ کہتا ہے موسیٰ اب اپنا خیال رکھنا۔ کیا ہوا؟ کہ موسیٰ ابھی تک تمہاری ماں زندہ تھی جو اپنی دعاؤں کے سائے میں تمہاری حفاظت کیا کرتی تھی، اب تمہاری ماں اس دنیا سے چلی گئی ہے، لہٰذا پھونک پھونک کے قدم رکھنا۔ عزیزو، ایک ماں کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، لیکن کتنا بہترین حسن انتظام ہے کہ ہم اپنے غم کو بھول کر فاطمہ کے لال کا ماتم کرتے ہیں۔ مرحومہ کے بیٹے، مرحومہ کے پسماندگان یہاں موجود ہیں تعزیت کے لیے، آپ سب آئے ہیں، دور و دراز سے آئے ہیں، مجلس چہلم ہے نا، پرسے کے لیے آئے ہیں، اتنا بڑا مجمع مجلس چہلم میں آ گئے ہیں، لیکن سلام ہو اس بی بی کی مظلومیت پر جس کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھا، سلام ہو اس حسین غریب کی مظلومیت پر جس کو 3 دن کربلا کی بے آب و بیابان میں جس کا لاشا ریگزاں کربلا پر پڑا رہا۔ حاضر و شاید یہی وجہ ہے کہ ہم اپنا غم بھول جاتے ہیں، فاطمہ کے لال کا ماتم کرتے ہیں، اپنا ماں اپنوں کا ماتم نہیں کرتے، فاطمہ کے لال کا ماتم کرتے ہیں۔ ائمہ نے اس بات کی تاکید کی ہے، چنانچہ امام رضا اپنے شاگرد اپنے صحابی سے کہتے ہیں ابن شبیب ان کنت باکیا فابکی للحسین، ابن شبیب جب رونا چاہو، جب آنسو بہانا چاہو، کسی کی یاد تمہیں رلائے، کسی کی یاد تمہیں تڑپائے، دیکھو خبردار کسی چیز پر آنسو نہ بہانا۔ مولا پھر کیا کروں کہ فابکی للحسین، میرے جد حسین مظلوم کا ماتم کرنا۔ مولا کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ فَإِنَّهُ ذُبِحَ كَمَا يُذْبَحُ الْكَبْشُ، اس لیے کہ ابن شبیب میرے جد حسین مظلوم کو کربلا کے بے آب و بیابان میں اس طرح ذبح کر دیا جیسے زمانے جاہلیت میں عرب اپنے گوسفندوں کو ذبح کر دیتے تھے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ہاں زادارو، چند جملے مسائب کے سن لیں، میں آپ کی زحمت تمام کر رہا ہوں۔ میں چاہتا تھا کہ شہزادی کی مسائب پڑھوں، لیکن بات یہاں تک آ گئی ہے 8ویں امام کے گھر میں فرش عزا بچھی ہوئی ہے، امام اپنے جد حسین مظلوم کا ماتم کر رہے ہیں، امام اپنے چاہنے والوں کے سامنے اپنے جد حسین مظلوم کے مسائب بیان کر رہے ہیں، آواز گریہ بلند ہے۔ اچانک امام کی نگاہوں نے دیکھا چاہنے والا دیبل خزائی وارد مجلس ہو گیا۔ امام کی نظر چاہنے والے دیبل پر پڑی، دیبل کو قریب بلایا، دیبل تو ہمارے جد حسین کے مرثیہ خواہ ہو، تم میرے جد حسین کا مرثیہ پڑھتے ہو، دیبل میرے گھر میں فرش عزا بچھی ہوئی ہے۔ روایت کہتی ہے امام ممبر سے نیچے تشریف لائے، دیبل تم ممبر پر بیٹھو، میرے جد حسین مظلوم کا مرثیہ پڑھو۔ حسین کا مرثیہ پڑھنے والوں، حسین کا ذکر کرنے والوں، حسین کے مصائب بیان کرنے والوں، اپنے مقدر پر ناز کرو۔ امام
ممبر سے نیچے تشریف لائے، دے دل میرے جد حسین مظلوم کی مجلس ہو رہی ہے، ہمیشہ تم نے میرے جد حسین کا مرثیہ کہا ہے، دے دل کیا آج بھی کوئی مرثیہ لکھ کر لائے ہو؟ دے دل نے ہاتھوں کو جوڑا، مولا مولا اسی مرثیے کو سنانے کے لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ دے دل ممبر پر بیٹھ جاؤ، امام فرش پر بیٹھے، دے دل ممبر پر بیٹھے، مرثیہ پڑھنا شروع کرنا چاہتے ہیں، ایک مرتبہ امام کھڑے ہو جاتے ہیں، دے دل تھوڑا سا انتظار کرو۔ روایت کہتی ہے امام بیت الشرف میں تشریف لے کر گئے، آواز دیے خواتین خانہ جمع ہو جاؤ، اے بیویوں جمع ہو جاؤ، ہمارا شاعر دیبل خزائی میرے جد حسین کا مرثیہ پڑھنے جا رہا ہے، میرے جد حسین کے مصائب بیان کرنے جا رہا ہے۔ عزادارو پردے کا اہتمام ہوا، بیویاں پردے کے اس طرف بیٹھی، امام نے اپنے اس عمل سے دنیا کو پیغام دے دیا کہ دیکھو عزاداری میں مجلسوں میں خواتین کی شرکت ضروری ہے، لیکن پردے کے اہتمام کے ساتھ۔ ہاں عزادارو عجیب مجلس ہے، عجیب غم کی فضا طاری ہے، امام معصوم فرزند زہرا اپنے جد حسین مظلوم کا پرسہ لے رہا ہے، دیبل ممبر پر بیٹھے مرثیہ سنا رہے ہیں، دامن عربی ادب میں آج بھی دیبل کا وہ مرثیہ محفوظ ہے۔ ایک مرتبہ دیبل نے مرثیہ پڑھنا شروع کیا، دیبل کہتے ہیں، ابھی ذرا غور کیجئے گا، ذرا دیبل کے ان پردرد اشعار پر غور کیجئے گا، میں مفہوم آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ دیبل کہتے ہیں دنیا کا کوئی بھی خاندان ہو، غریب سے غریب خاندان کیوں نہ ہو، ضعیف سے ضعیف خاندان کیوں نہ ہو، کمزور سے کمزور خاندان کیوں نہ ہو، دنیا کا کوئی بھی خاندان کیوں نہ ہو، اس کا ایک قبرستان ہوتا ہے، اس کا ایک گورستان ہوتا ہے، جہاں مرنے والے کو اس کے آبائی قبرستان میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ ہاں عزادارو جب ہمارے ہاں ہمارے عزیزوں کا انتقال ہوتا ہے نا، چہ بسا مرنے والا وصیت کر دیتا ہے مجھے میرے باپ کے پہلو میں دفن کرنا، مجھے میری ماں کے برابر میں دفن کرنا۔ دیبل کہتے ہیں دنیا کا کمزور سے کمزور، ضعیف سے ضعیف خاندان کیوں نہ ہو، اس کا ایک قبرستان ہوتا ہے، اس کا ایک گورستان ہوتا ہے، لیکن سلام و اہل بیت کی مظلومیت پر، ارے جن کا کوئی قبرستان نہیں، کوئی مدینے میں دفن ہے، کوئی بقیع میں دفن ہے، کوئی نجف میں دفن ہے، کوئی کربلا میں دفن ہے، کوئی کاظمین میں دفن ہے۔ یہاں تک دیبل نے مرثیہ پڑھا، امام کھڑے ہو جاتے ہیں، دیبل تم نے یہاں تک تو کہا کہ کوئی کاظمین میں دفن ہے، دیبل یہاں سے میرے کہنے سے ایک شعر کا اضافہ کر لو۔ مولا کون سا شعر؟ کہا دیبل تم نے یہاں تک کہا کہ کوئی کاظمین میں دفن ہے، دیبل یہاں شعر کا اضافہ کرو کہ کوئی عالم غربت میں، غریب الوطنی کے عالم میں، طوس اور مشہد کی وادیوں میں دفن ہو گیا۔ عزادارو دیبل نے ہاتھوں کو جوڑا، مولا مولا آپ کے در کا غلام ہوں، مولا آپ کے در پہ جمی سائیگی ہے، مولا مجھے نہیں معلوم کہ آپ کے خاندان کی کون سی فرد طوس اور مشہد میں دفن ہوئی۔ کہ دیبل کچھ دن کے بعد سنو گے، تمہارا یہ مظلوم امام، تمہارا یہ غریب امام عالم غربت میں وادی طوس میں جا کر دفن ہو گیا۔ امام کا حکم تھا، دیبل نے شعر کا اضافہ کیا، کوئی مدینے میں ہے، کوئی بقیع میں ہے، کوئی نجف میں ہے، کوئی کربلا میں ہے، کوئی کاظمین میں ہے، کوئی عالم غربت میں، طوس کی وادیوں میں دفن ہو گیا۔ عزادارو جیسے ہی دیبل نے یہ شعر پڑھا، اچانک پردہ ہٹا، ایک کنیز سامنے آ گئی، دیبل مرثیہ بند کر لو، اس لیے کہ امام رضا کی بہن معصوم کو ہاتھوں کو سینے پہ مار کر بے ہوش ہو گئی۔
مرثیہ بند کر لو. معصومیں تم بے ہوش ہو گئی. میں کہوں گا بی بی معصومیں کون؟ بھائی کی خبر شہادت سنی برداشت نہ ہوا. بی بی ذرا کربلا زینب کو سہارا دے. ایک بہن ہے حسین کا گلا شمر کا خنجر فاطمہ کی گود زینب کی بے کسی. ایک مرتبہ مدینے کا رکیا نانا آپ پر آسمان کے فرشتوں نے نماز پڑھی. نانا آپ کا نواسا سمے اسباں لاشا پامال ہو گیا. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. إلهي بحق محمد وأنت المحمود. إلهي بحق علي وأنت الأعلى. إلهي بحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض. إلهي بحق الحسن وأنت المحسن. إلهي بحق الحسين وأنت قديم الإحسان. إلهي بحق الأئمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسين عليهم الصلاة والسلام. اللهم إني نسألك زيادة في العلم وصحة في الجسم وبركة في الرزق وطولا في العمر وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ونجاة من النار ودخولا في الجنة وعافية من كل بلاء الدنيا. إلهي أعمالنا قليل وحاجاتنا كثير وأنت أعلم بصير فإنك على كل شيء قدير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ کی روح کو عیسیٰ فرما.